اللہ رب العزت قرآن شریف و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، نماز کا حکم بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، یعنی نماز کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز کو ترک کر رہا ہے تو وہ انسان گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی انسان مالک نصاب ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ نماز فرض ہے، ایسے ہی مالک نصاب پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ انسان جیسے کہ نماز پڑھنے کی کوششیں کرتا ہے، نماز میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو زکوٰۃ نکالنے میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، اگر اللہ رب العزت نے دولت دی ہے تو زکوٰۃ نکالنے میں کون سا حرج ہے؟ کیونکہ عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، آقا نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے تو وہ مال شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اس مال پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی تو اس مال کو چاہے آپ کتنا بھی چھپا کر کے رکھ لو، چاہے اس کو 7 تالوں میں چھپا کر کے رکھو، تو وہ ضائع ہونا ہے تو ضائع ہونا ہے، اسے کوئی بچا ہی نہیں سکتا ہے، آپ کا مال وہ برباد ہو کر کے رہے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو اس مال کی حفاظت پھر پروردگار عالم کرتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ پھر جس کی حفاظت اللہ کرے اسے تو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے، اگر مالک نصاب ہیں، اگر کوئی شخص اور وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو وہ انسان گنہگار ہو رہا ہے، کیونکہ عزیزان گرامی، زکوٰۃ نکالنے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، ہمارا پیسہ یہ ادھر چلا جائے گا، اس پیسے سے ہم کوئی کام ہی کر لیں، اس پیسے سے ہم اپنی ضرورت کو ہی پورا کر لیں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، یہ غریبوں کا حق ہے، آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ غریبوں کا حق مار رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، تو آپ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا آپ حق مار رہے ہیں، اور آپ قرآن کے حکم کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کے حکم کا انکار کرنے والا کتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، غریبوں کا، فقیروں کا حق کھانے والا کتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس بات کو سمجھیں، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد تو دیکھیے عزیزان گرامی، ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ کا نہ نکالنے والا یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا پیسہ بھی وہ پاک ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا، اور غریبوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے سے پیسے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ اس میں اور زیادہ برکتیں پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیسے میں کمی تھوڑی آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو پیسے میں برکتیں ہوتی ہیں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو سمجھیں، اگر ہمارے پاس میں زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، تو آپ اس چیز کو بھی سنیے کہ جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ انسان مالک نصاب ہے،
اور اگر کسی کے پاس میں 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑا چاندی ہے، اور اگر وہ ساری قیمت ملا کر کے مالک نصاب انسان بن رہا ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس میں 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، تھوڑا سونا کم ہے، یعنی 2 تولہ سونا ہے یا 3.5 تولہ سونا ہے، اور کچھ چاندی ہے، وہ ملا کر کے چاندی کے حساب کو پہنچ رہا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جتنی ہوتی ہے، اگر اتنی قیمت کو اس کا سارا مال ملا کر کے اگر چاندی کے بھاؤ کو وہ پہنچ رہا ہے تو وہ انسان بھی مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس میں تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو دیکھیے 7.5 تولہ سونا نہ ہونا یہ اس وقت ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یعنی 3.5 تولہ سونا ہے یا 4.5 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے، اور اس سونے کے علاوہ اس کے پاس میں نہ تو چاندی ہے اور نہ ہی کوئی پیسہ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، صرف 3.5 تولہ سونا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں 3.5 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کے پاس میں چاندی ہے، چاہے وہ چاندی کتنی بھی ہو، اور اس کے ساتھ میں اس کے پاس میں تھوڑا پیسہ بھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ نکالے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو وہ انسان گنہگار ہوگا، کیونکہ عزیزان گرامی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس میں نہ تو سونا ہے اور نہ ہی چاندی ہے، لیکن اتنا پیسہ ہے، یعنی اتنا پیسہ ہے کہ وہ پیسہ سونے کی مقدار کو پہنچ سکتا ہے، یا اتنا پیسہ ہے کہ سونے کی مقدار کو تو نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ چاندی کے مقدار کو پہنچ سکتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو۔ 52.5 تولہ چاندی کتنی قیمت کی ہو رہی ہے، اتنی قیمت کو اگر اس کے پاس میں وہ پیسہ ہے، اگر وہ چاندی کے قیمت کو پہنچ رہا ہے تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تب بھی اسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو وہ انسان گنہگار ہے، تو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے سے پیسے میں برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات کو اور سنیے کہ اگر کسی کے پاس میں پیسہ تو نہیں ہے، اس کے پاس میں پیسہ تو بہت ہے لیکن اس کے پاس میں موجودہ پیسہ نہیں ہے، یعنی اس کا پیسہ ادھار ہے، لوگوں کے اوپر دیا ہوا ہے، ادھار ہے پیسہ، تو دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے کہ ادھار پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کے پاس میں جو موجودہ پیسہ ہے اور حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا چاہیے، اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر انسان کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ مالک نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگ کہیں بھی دے دیتے ہیں، کبھی کسی کو دے دی زکوٰۃ، کبھی کسی کو دے دی زکوٰۃ، تو سب سے پہلے آپ اپنے قریبی آدمی کو دیکھیں یا قریبی رشتہ دار کو دیکھیں کہ ہمارے قریبی رشتہ دار میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جسے زکوٰۃ کی ضرورت ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر کسی کی حالت ایک سی تھوڑی ہوتی ہے، کوئی کیسا ہوتا کوئی کیسا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کاروبار ٹھپ ہو گیا، ان کو بیکار ہو گئے، ان کے پاس میں نہ پیسہ ہے، وہ پریشان حال ہیں، گھر میں بھی کھانے کے فاقے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے لیے اپنا قریبی رشتہ دار دیکھنا چاہیے، جو قریبی رشتہ دار ہو اسے دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا یہ کہ رشتہ دار کی مدد ہوگی وہ یہ ثواب، تو قریبی رشتہ دار کو دینے میں دو ثواب ہیں۔ اگر قریبی رشتہ دار میں کوئی نہیں ہے تو اپنے آس پڑوس میں دیکھنا چاہیے، اور اگر آس پڑوس میں بھی کوئی نہیں ہے تو عزیزان گرامی جس کو چاہیں، جو غریب ہو، یتیم ہو، فقیر ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو زکوٰۃ دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ عزیزان گرامی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کیسا ہے کہ ہمارے مدارسوں پر، ہماری مساجدوں پر لوگ نظریں جمائے ہوئے ہیں، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں تو ہم اپنی زکوٰۃ کو مدرسے میں پہنچائیں۔ مدرسے میں بچے علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے ہوں گے تو ہماری مسجدیں قائم ہوں گی، اور جب مدرسے نہیں ہوں گے تو ہماری مسجدوں میں پھر امام کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ مدرسوں میں ہی تو عالم دین بنائے جاتے ہیں، مدرسوں میں ہی تو حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں،
مدرسوں میں ہی تو مفتی دین بنائے جاتے ہیں، تو یہ مدرسے ہیں، اگر مدرسے ہمارے قائم ہیں تو سمجھ لیجئے ہمارا دین بھی سلامت ہے، ہمارا دین بھی قائم رہے گا۔ تو ہم اپنے مدرسوں کی بھی مدد کریں، تو ہم سے ہو سکے تو ہم اپنی زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالیں، اور نکالنے کے بعد مدرسوں میں پہنچائیں، کیونکہ مدرسوں میں دینے کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو دین کی خدمت ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں دین کا کام ہو رہا ہے، تو وہ وہاں کے بچے جو رہتے ہیں وہ آپ کا پیسہ کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، علم دین حاصل کریں گے، علم دین حاصل کر کے عالم دین بنیں گے، مفتی دین بنیں گے، تو وہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ضرور سے ضرور زکوٰۃ نکالیں اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔